enunciations of the words of the Quran. اس کے علاوہ کئی مثالیں ہیں. ایک حدیث بڑی لمبی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو بنی قریظہ میں نماز عصر پڑھنے کا حکم فرمایا اور رستے میں نماز کا وقت جو ہے ختم ہوا. کچھ صحابہ نے کہا نماز ادھر پڑھیں, کچھ صحابہ نے کہا حضور نے وہاں بنی قریظہ میں جا کے پڑھنے کا فرمایا, ہم ادھر نہیں پڑھیں گے ادھر پڑھیں گے. کچھ نے ادھر پڑھی, کچھ نے ادھر پڑھی. سب آئے حضور کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں نے اچھا کیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور نے دونوں کو اچھا فرمایا, دونوں کی جو ہے تصدیق فرمائی اور فرمایا دونوں نے اچھا کیا ہے. وہ نماز پڑھنے کی فکر میں تھے, وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لفظ پر لفظ عمل کرنے کی جو ہے کوشش میں تھے. اس لیے اللہ نے دونوں کی نیتوں کو قبول فرما لیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. There is nothing wrong with being divided until we stay within the limits of Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran and the Sharia. جب مسئلہ لمٹ سے باہر جاتا ہے وہاں سے پھر اللہ کا عذاب نازل ہونا شروع ہوتا ہے. بے شک. مثال کے طور پہ کچھ لوگ ہیں جو نماز اس طرح کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں, یہ میری ٹانگوں کی طرف دیکھیں. کچھ لوگ ہیں نماز اس طرح ہو کے پڑھتے ہیں. کچھ لوگ ہیں ہاتھ یہاں باندھتے ہیں, کچھ لوگ ہیں ہاتھ یہاں باندھتے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہاتھ یہاں رکھو, کھلے رکھو. امام شافعی فرماتے ہیں اوپر نیچے جانا ہو تو رفع یدین کرتے رہو. اب یہ اختلاف ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک, بے شک. بہت اچھا. اور یہ ایسا بھیانک اختلاف ہے کہ کم علمی میں اور جہالت کی وجہ سے بہت بڑے بڑے جوک اور لطیفے بنائے گئے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں. بے شک, بہت اچھا. جو محفل میں بندہ زبان پہ نہیں لا سکتا. لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ دین لے کر آئے ہیں, جنہوں نے نماز کی تعلیم فرمائی ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی نماز ادا فرمائی ہے. رسول اکرم نے اس طرح بھی نماز ادا فرمائی ہے. رسول اکرم نے کبھی ہاتھ یہاں رکھے ہیں, رسول اکرم نے کبھی ہاتھ یہاں رکھے ہیں, رسول اکرم نے کبھی ہاتھ ایسے چھوڑے بھی ہیں, اور رسول اکرم نے رفع یدین بھی فرمایا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت اچھے. کسی امام سے پوچھیں, کسی امام سے پوچھیں, ہر ایک امام کی یہی فکر ہے کہ کس طرح میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر لوں. اور امام عبد الوہاب شعرانی جن کی کتاب الجواقیت والجواہر جو عقائد کے باب میں ہے, جن کے بغیر کسی سنی کا گزارا نہیں ہے, وہ اپنی کتاب نظام الشریعہ الکبریٰ میں فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ نے اس امت کو 4 امام عطا فرمائے, اور ان اماموں کے ذریعے سے اللہ نے رسول عربی کی ہر ادا کو قیامت تک کے لیے محفوظ و معمول فرمایا. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. بہت اچھے. یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے, اللہ کا کرم ہے کہ ہر بندے کی یہ کوشش ہے کہ میں کھڑا ہوں تو اس طریقے پر کھڑا ہوں جس طریقے پر اللہ کے رسول نے اپنی بارگاہ, اللہ کے رسول نے رب کی بارگاہ میں عبادت کا طریقہ سبحان اللہ. واجب. ہر بندے کی یہی فکر ہے, ہر بندے کی یہی یہی کوشش ہونی چاہیے, یہی کوشش ہونی. اور جتنے امام ہیں ان کی لائف, ان کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں. اللہ اکبر. This is Imam Shafi rahimahullah talking about the sha'an and dignity of Imam Abu Hanifa rahimahullah. He says every student of fiqh, he cannot make it without begging and studying the method of Imam Abu Hanifa rahimahullah. کوئی طالب علم فقہ کا فقہ میں مہارت حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ امام ابو حنیفہ کی دہلیز پہ جا کے ان سے سیکھے نہ, ان سے پڑھے گا. This is Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah talking about the dignity and sha'an of Imam شافی رحمت اللہ تعالی علیہ. امام احمد فرماتے ہیں اللہ کی قسم سطح زمین پر, روئے زمین پر
آسمان کی آنکھ نے اس سے پہلے احمد بن امام شافعی رحمہ اللہ سے اچھا اور مخلص انسان آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. یہ امام ہے جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, when he pays visits to Imam Malik رحمہ اللہ in Medina Sharif, Imam Malik رحمہ اللہ, despite being senior to Imam Abu Hanifa رحمہ اللہ, he stands up. اللہ, امام مالک کھڑے ہو جاتے ہیں اور امام مالک امام ابو حنیفہ کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں اور ان کو جو ہے اپنی مجلس میں جگہ. یہ فون بند کر لیں پلیز, یہ ساری توجہ جو ہے خراب ہوتی ہے. فون برائے مہربانی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں اور ان کو عزت و احترام دیتے ہیں. یہ امام ہیں جنہوں نے ہمیں ایک دوسرے کی محبت سکھائی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ, when he learns that Imam Abu Hanifa has passed away, حضرت امام شافعی رحمہ اللہ وہاں جاتے ہیں, امام صاحب کی قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور امام شافعی اپنے طریقہ جنازہ کو چھوڑ کر, جس کی ساری زندگی اپنے مقتدیوں کو تعلیم دیتے رہے, اپنے اسٹوڈنٹس کو تعلیم دیتے رہے, فرمایا آج امام ابو حنیفہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں, آج میں نے اپنے طریقے سے نہیں, امام ابو حنیفہ کے طریقے سے نماز جنازہ ادا کر دی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. ماشاءاللہ. Where is this respect has gone? Where has it disappeared? کہاں چلی گئی ہے یہ ادب احترام؟ کہاں چلا گیا ہے اپنے موقف سے ہٹ کر دوسرے کی بات کو تسلیم کر لینا؟ یہ کہاں چلا گیا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو سمجھے کہ مجھ میں بھی خطا کا احتمال ہو سکتا ہے؟ اور واللہ العظیم یہ جتنے امام ہیں ان کی تعلیمات کو اکٹھا کریں, 80 to 85% they agreed on every single issue of Islamic law. 80 سے 85% مسائل پر یہ سب متفق ہیں. صرف 15 یا 10% ایسے مسائل ہیں جن میں تھوڑا بہت اختلاف ہوا ہے, مگر اس امت کی بدقسمتی ہے کہ اس 10-15% کو اتنا اچھالا گیا ہے, اتنا اچھالا گیا ہے کہ وہ جو 85% اتفاق اتحاد تھا اس کو ختم کر کے یہ جو 15% یہ جو اختلاف ہے اس اور انتشار, اس کو دنیا کے سامنے اجاگر کیا جا رہا ہے اور دنیا اسی پہ لڑ رہی ہے, مر رہی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماعہ, hand of Allah subhanahu wa ta'ala is on the جماعہ. اللہ کی رحمت جماعت پر ہوتی ہے, اللہ کی ہدایت جماعت پر ہوتی ہے, اور جو جماعت سے ہٹ جاتا ہے وہ جہنم میں جاتا ہے. بہت اچھے. جو جماعت سے ہٹتا ہے وہ جہنم میں جاتا ہے. اور جب تک بندہ یہ سمجھے, اور ہر امام کی تعلیمات آپ اٹھائیں, اتنی باتیں ذہن میں آ رہی ہیں. ہر امام نے یہ کہا واللہ میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ اللہ کے قرآن کو, رسول کے فرمان کو کما حقہ سمجھ سکوں, اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے تو پوری کوشش کر لی ہے. واللہ اعلم بالصواب, اب یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ میں نے حق کو پایا ہے کہ نہیں پایا. اور ہر امام نے یہ فرمایا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں 90% یا 99% رائٹ ہوں, مگر 1% یا 10% غلطی کا احتمال ابھی بھی ہے, اور میرا جو مد مقابل ہے, میرا جو مخالف ہے وہ 99% غلط بھی ہو سکتا ہے, مگر پھر بھی یہاں احتمال ہے کہ وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. اگر بندہ یہ سمجھنا شروع کر دے, اور جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں 100% رائٹ ہوں, he is trying to be God, کیونکہ اللہ ہی ہے جو ہر 100% سے بھی بڑھ کر سچا اور ہر کام میں صحیح ہے. سبحان اللہ. اگر بندہ ہو کے یہ سمجھنا شروع کر دے کہ نہیں کہ میں بالکل ہی سچا ہوں, تو پھر وہ بندہ نہیں, وہ اپنے مقام سے بڑھ رہا ہے, اپنی حد سے تجاوز کر رہا ہے. اور ہر امام نے یہی تعلیم دی ہے, یہی سکھایا ہے. اور جو اہل علم ہیں, جو اہل حقیقت ہیں, جو ان باتوں کو سمجھتے ہیں, وہ آج بھی امت کو یہی سکھا رہے ہیں کہ خدایا اب آپ نے دیکھا کہ ساری دنیا نے عید منائی ہے, اور وہ سیریا میں ریفیوجیز کیمپس میں بندے ہیں
جو بلیاں اور مردہ کتے اور چوہے کھانے پہ مجبور ہیں، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، وہ نماز پڑھنے والے ہیں، وہ قرآن کی آیتیں پڑھنے والے ہیں، وہ مصطفیٰ کا فرمان پڑھنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بوڑھی مائیں ہیں، اور مسلمان کیا کر رہا ہے؟ سعودیہ کہتا ہے کہ میں پیسے دیتا ہوں امریکہ جی آپ ان پر حملہ کریں۔ اس نہج پر اس جو ہے مقام پر جب اس امت کی حالت زار آ جائے تو پھر وہی نقطہ اتحاد و اتفاق اور یگانت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ یہ وہ ذات ہے جس پہ ہر امت نے اتفاق اور اتحاد کیا ہے، وہ ذات ہے جن کی عزت اور مقام اور مرتبہ نے ہر مسلک کے بندے نے ان کی ذات پر اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی ہیں۔ تحریک نبوت، ختم نبوت اٹھائیں اور نفاذ مصطفیٰ کی تحریک جتنی بھی ہیں ان کو اٹھائیں، آپ دیکھیں گے کہ قادیانی جو ہے قادیانیوں کے خلاف اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے خلاف